بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے لکھا گیا ہے آنسوؤں سے میں وہ تحریر، جسے لکھا گیا ہے آنسوؤں سے میں وہ تحریر، میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے وادی کشمیر. جناب علی وقار، مجھے اس خوشگوار ماحول میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس سے یہ محفل اداس ہو جائے گی اور ہر چہرہ افسردہ ہو جائے گا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کشمیر کی. کشمیر پاکستان کا شہر ہے. جناب علی، 75 سال پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک جدوجہد اور قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز حاصل کیا. معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا، لیکن ہندوستان کی سرکار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. کل جسے اہل نظر کہتے تھے اعلان صغیر. جناب علی وقار، کشمیر پاکستان کا شہر ہے. جی ہاں، کشمیر جنت نظیر حسن و جمال کی وادی ہے. کشمیر جہاں پھول کھلتے ہیں، ساز بجاتی اور گیت گاتی ندیاں ہیں، روئی کے گالوں سے ڈھکی چٹانیں ہیں، آسمان میں کوسے خزاں رنگ بکھیرے ہیں اور مسکراہٹوں کا بسیرا ہے. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے یا نہ ملے گی. جناب علی وقار، اس خوبصورت اور دلکش وادی کا منظر دیکھیں جہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ظلم کا بازار گرم ہے، بربریت ہے، جہاں موت کے بادل چھائے رہتے ہیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا ہوا ہے، خون کی لہریں بہہ رہی ہیں. پاک باپ کے سامنے لگتا ہے جگر کو پاؤں تلے رونا جاتا ہے. بھائی کے سامنے بہنوں کی عزت تار تار کی جاتی ہے. ماں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر گھر کو قبرستان بنا دیا گیا ہے. جنازے سے لپٹی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی رو رو کر کسی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہی ہیں جو آ کر انہیں آزادی دلوا سکے. خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پر ظلم پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جناب صدر، اس ظلم کی گٹاؤں میں ان ماں اور بیٹیوں کی حوالے سے پست نہیں ہوتی. نوجوان پرچم تھامے کلمہ طیب کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور وقت کے سارے فرعونوں کو نوچ لیتا ہے. اے دنیا کے منصفوں، اسلامتی کے ضامنوں، اے دنیا کے منصفوں، اسلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادیوں میں بہتے لہو کا شور سنو. شہیدوں کی عزا ہوں میں، مجاہد کی ہوں شمشیر. شہیدوں کی عزا ہوں میں، مجاہد کی ہوں شمشیر. میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر. جناب صدر، اس محفل میں بیٹھے پھول جیسے بچوں کو دیکھ کر مجھے ان ننھی کلیوں اور پھولوں کی یاد آتی ہے جو اپنی کتابوں اور بستوں کو اس امید سے دیکھتے ہیں کہ کل شاید وہ بھی پھول جا سکے. میرا باپ جب مجھے پیار سے گلے لگا کر بوسہ دیتا ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بیٹی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جس نے اپنا باپ آزادی کے راہ میں قربان کر دیا. ماں، میری ماں جب مجھے پیار سے گود میں لیتی ہے تو مجھے وہ ماں یاد آتی ہے جس کو سرے بازار نوچا جاتا تھا. ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خدا آزادیاں کشمیر کی. کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی. معزز سامعین اور میرے حکومتی اداروں اور اہل عہدہ اداروں سے درخواست ہے کہ ہم سب انہی ارادوں اور جذبوں کے ساتھ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں. اور آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہیں، تیرے شہر کے ہر کوچے پر لہو کے داغ ہیں. اے کشمیر، ہم تجھ کو آزاد دیکھنے کو بے تاب ہیں. شکریہ.